اب میں دعوت دیتا ہوں سیاسی اور مذہبی دینی شخصیت جناب محترم مصطفیٰ ججا صاحب آئیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ معزز علماء کرام اور شیوخ عظام کی موجودگی میں یقیناً آپ کے سامنے بات کرنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی، کیونکہ میرے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، لیکن محترم برجالوی صاحب کا حکم ہے کہ آپ نصیحت فرمائیں۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اساتذہ کرام اور اپنے علماء کرام کی گفتگو سنتا۔ الامر فوق ادب کے تحت میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ رب العزت سے ایک دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں مانگ میرے بندے، کیا مانگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، یا اللہ راہ ہدایت دکھا دے۔ اور پھر اس کے بعد بندہ خود ہی اس راہ ہدایت اور اس صراط مستقیم کی وضاحت بھی فرماتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کا رستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو خوش ہوا، جنہیں تو نے پسند کر لیا، تیرے منتخب بندے، تیرے ہدایت یافتہ بندے۔ یا اللہ گمراہیوں سے بچنے والے، تیرے غضب سے، تیرے غصے سے بچنے والے جو تیرے بندے ہیں، یا اللہ مجھے ان کا رستہ دکھا دے۔ اب اللہ پاک سے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا کے ہر رکعت میں مانگے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب یہ اتنی اہم دعا ہے کہ اس دعا کو کوئی مسلمان چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ پاک سے جب ہر نماز کی ہر رکعت میں کوئی دعا مانگی جا رہی ہے تو یقیناً وہ دعا بڑی ہی اہم دعا ہوگی، کیونکہ وہ دعا ہم نے خود بنائی بھی نہیں، وہ دعا بھی اللہ پاک نے آسمان سے بنا کر ریڈی میڈ دعا ہمیں سکھائی ہے اور ہم پہ نازل فرمائی۔
اور یہ وہ دعا ہے، یہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے کہ جس سورۃ الفاتحہ میں اللہ پاک نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا 50-50 تقسیم کر لیا۔ پہلے آدھے حصے میں میرا بندہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس کے بعد اگلے آدھے حصے میں میرا بندہ مجھ سے التجا اور دعا کرتا ہے، اور وہ دعا اور التجا سکھائی بھی خالق کائنات نے خود ہے۔ اب یہ دعا جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور اس کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہے، اس دعا کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے؟ اس دعا کی قبولیت کا رستہ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے پھر آگے سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک پورے قرآن مجید میں پھر اللہ پاک نے ان انعام یافتہ بندوں کے اوصاف بیان کیے۔ پھر اللہ پاک نے بتا دیا کہ آؤ، اگر تم میرے انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ رستہ کیا ہے۔ اور سورۃ النساء کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے پھر وہ رستہ بتا دیا کہ ان انعام یافتہ بندوں کا اگر تم رستہ مجھ سے مانگتے ہو تو پھر آؤ طریقہ میں بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ بتایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو کوئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، ان کو فالو کرے گا، ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی دعا قبول کرتے ہوئے میں ان کو اپنے انعام یافتہ بندوں یعنی انبیاء کرام کا ساتھ نصیب کروں، والصدیقین سچوں کا ساتھ، شہداء کا ساتھ، صالحین اور اولیاء اللہ کا ساتھ عطا کروں۔ تو کرنا کیا ہے؟ طریقہ اللہ نے بتا دیا، صرف زبانی مانگنے سے بات نہیں بنے، مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دعا کی قبولیت کا عملی تقاضا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ تقاضا بھی پورا کرنا پڑے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ سے محبت کے بغیر، آپ کو اسوہ حسنہ مانے بغیر، آپ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور بہترین نمونہ مانے بغیر کوئی شخص نہ تو مومن ہو سکتا ہے اور نہ ہی صراط مستقیم پہ چلنے کا حقدار ٹھہر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے اللہ کے رسول کو تمہارے لیے بہترین ماڈل، بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہر ایرے وغیرہ کے لیے نہیں، بلکہ آپ صرف اور صرف بہترین نمونہ اس کے لیے ہیں جو اللہ اور اللہ سے ملاقات کی امید اور یقین رکھتا ہے، جس کا اللہ پر اور اللہ سے ملاقات پر کل قیامت کے دن لگنے والی عدالت پر پکا یقین ہے۔ جس کا یقین ہی نہیں ہے
اس کے لیے تو اللہ کے رسول کی محبت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اور اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، بلکہ کائنات کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤ۔ اتنی دیر تک ایمان کا تصور ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر مسلمان ہی کرتا ہے، اور الحمدللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، اور وہ چاہے با عمل ہے یا کیا گزرا بے عمل مسلمان ہے، لیکن کسی نہ کسی انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ضرور موجود ہے۔ لیکن محبت کے تقاضے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض ہمارے مسلمان بھائیوں نے آپ سے محبت کے طریقے کو نہیں سمجھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف آپ کی محبت میں جھنڈیاں لگا دیں، آپ کی محبت کے بلند و بانگ دعوے کر دیں، یہ نعرہ لگا دیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ یہ آپ کے قریب ہی اسلامیہ کالج در و دیوار پہ لکھا ہوتا تھا، اور ہمارے یہ لکھنے والے بھائی بھی مسلمان، لیکن نہ کبھی نماز کے قریب، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، آپ کا حلیہ مبارک پسند، نہ آپ جیسا لباس، نہ آپ جیسا کردار، نہ آپ جیسی گفتار، نہ آپ جیسی نماز، اور دعویٰ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگاتے تھے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد، میرا ایک دوست، میں گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا اور میرا دوست یہاں پڑھتا تھا، ایک دن دوپہر کے وقت وہ میرے گھر میں آیا، اور بیچارہ بڑا پریشان تھا، بال بکھرے ہوئے، رنگ اڑا ہوا۔ میں نے کہا آج اس ٹائم خیریت تو ہے؟ اور میں نے کہا پیدل؟ کہنے لگا وہ آج کل ایک کالج میں لیکچرر لگا ہوا، ایم اے انگلش کیا ہوا، حافظ قرآن ہے، راولی سے اس کا تعلق ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ آج مجھے، وہ اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا، کہنے لگا آج مجھے انہوں نے بڑا مارا ہے، کمرے میں بند کر کے مارا ہے۔ میں نے کہا کس بات پہ؟ کہنے لگا کہ میری داڑھی پوری تھی، میری شلوار سنت کے مطابق تھی، وہ کہتے تھے اسے نیچے کرو۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ میں کیسے نیچے کروں، یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ کہتا ہے کہ انہیں چونکہ اپنے وہاں قبضے کی پریشانی تھی، انہیں یہ ڈر تھا کہ کوئی اور جماعت نہ یہاں قابض ہو جائے، ہمارے اقتدار کو خطرہ نہ پڑ جائے۔ کہتا ہے حالانکہ میں نے تو وہاں کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال کہتا ہے کہ جب میں نے ان کی بات نہیں مانی کہ بھئی یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں شلوار نیچے نہیں کر سکتا، انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا، پھر سب نے مل کے مارا، اور باہر آ کے پھر کہتا میری سائیکل بھی وہیں پہ ہے، تو میں تو پھر وہاں سے جان بچا کے بھاگا ہوں، اور پھر میں نے اس کو گرم دودھ کر کے اس میں ہلدی وغیرہ ڈال کے، کیونکہ اس کو چوٹیں بہت زیادہ لگی، گجی مار اس کو پلایا، پھر موٹر سائیکل میں بٹھایا، اس کے ساتھ لے کے آ کے یہاں سے سائیکل سٹینڈ سے اس کی سائیکل نکلوائی۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس کو مارنے کے بعد، اسے فتح کرنے کے بعد، انہوں نے باہر نکل کے یہی نعرے لگائے ہوں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
میرے قابل احترام بھائیو، اللہ کی قسم ایسی محبت فقط شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ سنت ابو لہبی تو ہو سکتی ہے، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں۔ وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے آپ سے سچی اور مخلصانہ محبت کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد کے دروازوں میں ہی جہاں آج کل عام طور پہ جوتے اتارے جاتے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما، آپ نے وہاں پہ مسجد کے اندر جو صحابہ موجود تھے نا، ان کو کوئی خطاب کرنا تھا، کوئی بات کرنی تھی۔ آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد کے دروازے سے قدم اندر رکھا، یہ آواز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی، تو کہتے ہیں کہ میں اسی جگہ بیٹھ یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آگے آگے بیٹھ جاؤ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم جیسا مسلمان ہوتا نا اس دور میں، تو ہم نے تھوڑا سا جھک کے نا رکوع کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ تھے نا، وہ صحیح مخلص صحابہ، صحیح جانثار صحابہ، صحیح اطاعت گزار صحابہ، صحیح محب وطن صاحب، محب رسول صحابہ۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، اس نے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا میمنی بن کے حالت رکوع میں تھوڑا تھوڑا نیچے ہو گیا نا، تو آگے چل کے آگے بھاگ کے بیٹھ جانا تھا اچھی جگہ پہ۔ لیکن ان کے دل میں آپ کی محبت ایسی سچی محبت تھی، اطاعت کا ایسا جذبہ تھا، ادھر کان میں آواز پڑی اجلسو، اسی جگہ ہی بیٹھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، یہ مطلب نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر 16-17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، جہاں آج دنیا کے دو سب سے بڑے دہشت گرد اور غنڈے آج جہاں پہ معصوم بچوں پہ، عورتوں پہ، بے گناہوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے۔ اللہ ان ظالموں کا بیڑا غرق فرمائے اور اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ سلام پیش کرتے ہیں ہم ان کے جذبہ استقامت کو۔ اس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش کیا تھی کہ میرا قبلہ، میری امت کا قبلہ مسجد حرام ہو۔ 16-17 مہینوں کے بعد اللہ پاک نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ آپ یہاں سے یہاں بیٹھے ہوئے یوں سمجھ لیں کہ پہلے ادھر قبلہ تھا مشرق کی طرف، اور پھر ادھر قبلہ ہو گیا۔ اب جب قبلہ بدلا گیا، غالباً عصر کی نماز تھی، مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ کرام نے نئے قبلے کی طرف اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب وہاں ایک صحابی نماز پڑھ کے اپنے محلے میں جاتے ہیں، اپنے محلے کی چھوٹی سی ایک مسجد میں جب وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ابھی لوگ نماز اثر ادا کر رہے ہیں اور وہ پرانے قبلے کی طرف ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اونچی آواز سے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ مسجد اقصی سے بدل کر مسجد حرام کی طرف منتقل ہو چکا۔ اب صحیح بخاری میں بھی واقعہ موجود ہے،
اب صحابہ کرام اس دور کے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے صحیح ماڈل اور نمونہ مانا تھا، جن کو سچی محبت تھی، ان کی محبت ذرا ملاحظہ کیجئے۔ اعلان سنا ہے، آواز سے پہچان لیا ہوگا نا یہ فلان شخص ہے، با اعتماد بندہ ہے، صحیح بات کر رہا ہوگا، خبر صحیح دے رہا ہے، فاسق فاجر نہیں ہے، کچی بات نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں سارے مسلمان اس قبلے سے اس قبلے کی طرف مڑ گئے، حالت رکوع میں تھے اور نماز کی حالت میں۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر اس طرف کو منہ ہو تو اس طرف کو پھرنا ہو، یہ کتنا زاویہ بنتا ہے؟ 180 کا زاویہ، تھوڑا بہت نہیں، 180 کا زاویہ۔ اگر امام ادھر تھا، منہ کر کے نماز پڑھا رہا تھا، سب سے آگے تھا، جب ادھر کو منہ کرنا تھا تو امام سب سے پیچھے ہو گیا۔ یقیناً وہ امام صاحب حالت رکوع میں چل کر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بھی آئے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا اگر آج کل کا کوئی ڈرون وہ اس دور کی وہ ویڈیو بنا لیتا اوپر سے، اس مسجد کے اندر کیا منظر ہوگا جب سارے صحابہ حالت رکوع میں ادھر کو پھر رہے ہوں گے اور اللہ پاک کتنا راضی ہو رہا ہوگا۔ ان اللہ کے بندے نے جس نے یہ خبر سنائی، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ چلو اب تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز شروع کر ہی چکے ہیں، چلو سلام پھیر لیں گے، مغرب کی نماز سے قبلہ تبدیل کروا لوں گا، ان کو اعلان سنا دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور نماز پڑھنے والوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے قبلہ تبدیل ہو گیا لیکن ہم نماز شروع کر چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان امام الانبیاء، شان صحابہ، عظمت صحابہ، المجیب اسلامک سینٹر۔ ماشاءاللہ، حالت نماز میں قبلہ تبدیل کر لیا۔ یہ ہے اطاعت مصطفیٰ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ کی پیروی، یہ ہے اسوہ حسنہ، اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیو، میں علماء کرام کی موجودگی میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، اپنی بات کو چند جملوں کے بعد ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آج ہمیں سچی محبت ہے اور آج اگر ہم واقعی نماز میں یہ جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، واقعی صراط مستقیم کے متلاشی ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلنے کے ہم متمنی ہیں، تو آ جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے چمٹ جائیے۔ آپ نے جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھیے۔ یہ مت سوچئے کہ میرے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے، میرے محلے میں لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، اکثریت کیسے نماز پڑھتی ہے، میرے دادا نانی نانا کیسے نماز پڑھتے تھے، یہ مت سوچئے۔ آ جائیے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ قیام ویسے کیجئے، رکوع ویسے کیجئے، ہاتھ ویسے اٹھائیے، ساری عبادت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور معاملات بھی، لین دین بھی، کاروبار بھی، خرید و فروخت بھی، ساری چیزیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور پھر اپنی غمی خوشی، شادی بیاہ، اور پھر مرنے کے معاملات، ساری چیزوں کو، غمی کو، خوشی کو، لین دین کو، معاملات کو، عبادات کو، اپنی شکل، اپنا چہرہ، اپنی حجامت، اپنی کٹنگ، اپنا لباس، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی چال، اپنی ڈھال، اپنی گفتار، اپنی گفتگو، اللہ کی قسم ہر چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو احادیث میں پڑھتے جائیے اور اس کے مطابق ہر چیز کو ڈالتے چلے جائیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ صراط مستقیم پر بھی چلا دے گا، اور انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ پاک کل قیامت کے دن ہمیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتوں میں ساتھ بھی نصیب فرما دے گا۔ دنیا کے اندر جو آج مسلمانوں کی ذلت ہے، خاری ہے، محکومی ہے، غلامی ہے، کافر گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ رہے ہیں، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے اسوے کو، آپ کے رستے کو چھوڑ دیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم آپ کے رستے پر چلیں، آپ کو اپنا امام اعظم، رہبر اعظم مان لیں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی کے ہر لمحے کو، ہر گوشے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں بدل لیں گے۔ اللہ ہم سب کو آپ سے سچی محبت عطا فرمائے، اللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اب ماشاءاللہ المجیب اسلامک سینٹر میں تشریف فرما ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام کانفرنس میں تشریف فرما ہے۔ ماہر تعلیم حضرت مولانا محترم پروفیسر محمد مصطفیٰ ججا صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے اور اطاعت مصطفیٰ، اطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت پیاری باتیں ہمیں سمجھا رہے تھے۔ شیخ ابن شیخ حضرت مولانا حافظ محمد ابو بکر انجم صاحب، آپ نے بڑی پیاری باتیں کی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمارا یہ پروگرام، یہ افتتاحی پروگرام کہ آپ سب آج جمع ہیں المجیب اسلامک سینٹر میں، تو تمام دوست احباب نے، اہل محلہ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو المجیب اسلامک سینٹر میں قرآن مجید ناظرہ ترجمہ تفسیر پڑھانے کے لیے آپ سب نے اپنے بچوں کو ادھر بھیجنا ہے۔ جی بھیجیں گے؟ ہاتھ کھڑے نہیں کیے کہ اہل محلہ کوئی بھی نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے آباد کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، اپنی بچیوں کو بھیجنا ہے اور پھر اس کو چلانے کے لیے تعاون بھی کرنا ہے، ہر طرح کا تعاون۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قرآن و سنت کا عظیم مرکز بنائے، اہل علاقہ کے لیے اس کو بہت بڑا مرکز بنائے۔ آج آدھا آتا یہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وسیع فرما کے کنالوں میں اللہ تبدیل فرما دے، کہہ دیجئے آمین۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنی جماعت کے عظیم مذہبی اسلامی سکالر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب حافظہ اللہ۔ ماشاءاللہ میں نے بڑے میٹنگوں پہ اجلاسوں میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنے حلقہ شاہ محدث گوندلوی کے پروفیسر صاحب کو دعوت دی، وہ تشریف لاتے رہی ہیں۔ بڑی بڑی نئی مساجد، نئی مراکز، جس طرح جامع مسجد تاج الدین اہل حدیث کمشنر روڈ گجرانوالہ بھی اجلاس کیا، تو میں نے علماء اکرام کی توجہ دلائی، پروفیسر صاحب نے فوری 10,000 روپے کا ادھر بھی تعاون کیا اور اسی طرح آگے پیچھے بھی بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ تعاون قبول فرمائے۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تو پروفیسر صاحب نے محترم قاری مجیب الرحمان مرجالوی صاحب حافظہ اللہ ان کے اس مرکز کے لیے 10,000 روپیہ تعاون کیا ہے۔ میں نے صرف یہ اس لیے دیا ہے کہ تمام بھائی کتے تا ابھی جو تعاون کرنا چاہتے ہیں تعاون کر لیں، ترغیب کے لیے صرف دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور جو وعدہ کرنا چاہتے ہیں وہ بعد میں وعدہ کریں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ پروگرام کروایا، خرچ بھی کیا ہوگا، تو پروفیسر صاحب نے ابتدا کی ہے جن کو اللہ کریم نے نوازا ہے
اور جیبوں میں ماشاءاللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے. قاری صاحب سے مرکز کی آبادی کے لیے آپ ضرور تعاون فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد فرمائے، شاداب فرمائے اور قرآن و سنت کا عظیم مرکز بنائے.